لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ عظمت کے باوجود جن دنوں یہ مریض تھے اس وقت مسلمانوں نے ان سے آنکھیں پھیر لی تھی۔ سب سے پہلی چیز یہ انہوں نے قلم دوات مانگی، لوگوں نے باقاعدہ اشکال کیا قلم دوات کسی نے نہیں دی۔ دیکھیے نا، گھر کا بڑا ہو وہ اگر کسی اپنے بچے سے کوئی چیز مانگتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نہیں دے گا۔ گھر کا بڑا ہے، وہ اس وقت تیاری کر رہا ہے، جا رہا ہے، ہر چیز دے دیں گے، لیکن کائنات کا بڑا وہ مانگ رہا ہے، وہ مسلمان نہیں دے رہے۔ اسامہ کے لشکر میں جاؤ تو اسامہ کے لشکر میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ رسول اعظم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، غسل و کفن میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہوا۔ 6-7 آدمی کے نام ہیں، ان میں ایک ان کا غلام ہے کشران، اور باقی جو ہے وہ سارے عباس کے بیٹے ہیں، مولا کائنات ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کوئی مسلمان ان کے غسل و کفن میں شریک نہیں ہوا۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ فلاں پانی ڈالتا تھا، فلاں بدن کو پلٹاتا تھا، امیر المومنین غسل دے رہے تھے، سوائے اس غلام کے جو حضرت کا اپنا غلام تھا کوئی شریک نہیں ہوا۔ یعنی کتنی دوری ہے کہ ایسی شخصیت چلی جاتی ہے تو لوگ تو ساری دنیا پریشان ہوتی ہے۔ جس گھر کا کوئی آدمی چلا جائے، اسلام کی سب سے بڑی شخصیت چلی گئی لیکن کسی نے پرواہ تک نہیں کی، غسل و کفن میں کوئی شریک نہیں ہوا۔ تیسرے دن آئے ہیں، اس وقت وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جنازہ رسول اللہ کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا جیسے کوئی مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، آئے سلام کیا چلا گیا، آئے سلام کیا چلا گیا۔ اور جس وقت دفن کر رہے تھے، اب پوری تاریخ اٹھا کر دیکھے اہل سنت کی، اہل تشیع کی، وہی 6-7 آدمی تھے دفن کرنے والے، کوئی آدمی دفن، یعنی مسلمان نہ غسل میں شریک ہوئے ہیں، نہ کفن دفن میں شریک ہوئے ہیں، کسی جگہ بھی شریک نہیں ہوئے، چونکہ مصروف تھے، اپنے کام میں مشغول تھے، یہ سب کچھ تھے، یہ وقت گزارتے رہے۔ آخر وقت ان کا کیسے گزرا؟ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے ما اوذی نبی قط کما اوذیت، جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے اتنی کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی۔ حضرت نوح کا کیا حال ہوا، حضرت ہود کا کیا حال ہوا، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے اتنی اذیت کسی کو نہیں دی گئی۔ اب اپنے گھر میں ہیں، جناب زہرا کے گھر میں موجود ہیں، دق الباب ہوتا ہے، دق الباب ہوتا ہے تو جناب زہرا کہتی ہیں آنے والے میرا بابا اس وقت تکلیف میں ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دق الباب ہوتا ہے، پھر بیوی نے کہا کہ میں نے کہہ تو دیا ہے کہ میرے بابا سے اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن جب تیسری دفعہ ذرا سختی سے دق الباب ہوا تو جناب زہرا کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، اور جب وہ رخسار رسول پر پڑے ہیں تو آنکھیں کھولی ہیں، کہتے ہیں بیٹی رو رہی ہو، میری زندگی میں رو رہی ہو، تیرے لیے رونے کا ٹائم تو بہت زیادہ آ جائے گا۔ تو اس وقت وہ عرض کرنے لگی کہ باہر کو کھڑا ہوا ہے، میں بار بار کہتی ہوں کہ میرے بابا اس وقت پریشانی کی حالت میں ہیں، لیکن وہ پھر بھی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ فرمایا یہ بی بی بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے کہ اسرائیل گھر میں داخل نہیں ہو رہا جب تک اجازت نہ لے، وگرنہ یہ ایسا ہے کہ کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا، کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ لیکن کیا ہوا، ایک ہی تو بیٹی تھی، مسلمانوں نے رونے کی اجازت نہیں دی اس بیٹی کو۔ یہ کہا کرتے تھے اگر رات کو روتی ہیں تو ہم دن کو سوئیں، اگر دن کو روتی ہیں تو ہم رات کو آرام کریں۔ حتیٰ کہ احد پہاڑ کے قریب 3 میل بنتا ہے، وہاں سے حضرت ان کو چھوڑ آتے تھے ایک درخت کے نیچے، حسن حسین بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑ آتے تھے اور یہ ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ کیوں؟ دیکھ رہے ہو نا یہ اخلاق کے عظیم ان کا کتنا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے غسل کفن میں شریک ہوتے، چاہیے تو یہ تھا ان کے کفن دفن میں شریک ہوتے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس گھر کو گھیرے ہوئے ہوتے، لیکن کوئی ہے نہیں ہے۔ جہاں اسرائیل سلام کر رہا ہے وہاں مسلمان نہیں ہے۔ البتہ 2-3 دنوں کے بعد آئے ہیں تو آگ اور لکڑیاں لے کر آئے ہیں۔ جب جناب زہرا نے کہا اس گھر میں تو حسنین موجود ہیں، جواب دیا گیا ہوتے رہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہے حقیقت ہے کہ اگر زہرا کی یہ حالت نہ ہوتی تو جناب زینب کو کوفہ و شام کے بازاروں میں نہ جانا پڑتا۔ آپ کے امام زمانہ کہتے ہیں اے میرے ماننے والوں، تم تو تھوڑا سا آنسو رہ لیتے ہو، لیکن میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میری جدہ ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے ہیں، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں اور علی کے لہجہ میں خطبہ دے رہی ہے۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔